السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے بچوں، الحمدللہ آن لائن کلاسز ہم شروع کیے ہیں۔ آن لائن کلاسز نہیں بلکہ یہ ہمارے ویڈیوز ہیں، آپ لوگ جب چاہے تب دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس سال الفیہ، جو بہت ہی مشہور سبجیکٹ ہے دارالہدیٰ کے سلیبس میں، صرف دارالہدیٰ کے سلیبس میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں اس کتاب کو بہت ہی اہمیت سے لوگ مانتے ہیں، اور اس کو ہر عالم دین جو نحو اور صرف کا علم رکھتا ہے، عربی ادب سیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کتاب کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ الفیۃ ابن مالک، اس کتاب کے نام سے ہی ہمیں اس کے مصنف کی طرف اشارہ مل جاتا ہے۔ الفیۃ ابن مالک، ابن مالک کی الفیہ، لیکن ابن مالک سے ہمیں ان کا نام پتہ نہیں چلتا ہے، اس لیے ان کا نام ہے محمد ابن مالک۔ اگر ہم الفیہ کتاب اوپن کریں گے اور اس کے ابیات پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں شروع میں ہی پہلی بیت سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مصنف کون ہے، کیونکہ مصنف اپنے نام سے ہی اس کتاب کی ابیات کو شروع کرتے ہیں، یعنی قال محمد هو ابن مالک احمد رب اللہ خیر مالکی۔ تو محمد نام ہے ہمارے مصنف کا، اور ابن مالک جو ہے وہ مالک ان کے ابو نہیں بلکہ ان کے دادا ہیں۔ تو نسبت عربی زبان کے عرب لوگوں کا قاعدہ ہے، عرب کا ماحول ہے کہ وہاں ان کے خاندان میں جو سب سے مشہور ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، ابو ہو یا چاہے دادا ہو یا ان کے بعد والے ہوں، کسی اور کی طرف کوئی بھی ہو، تو اس طرح کیا کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں۔ تو الفیۃ ابن مالک، ابن مالک کی الفیہ، یہ بہت مشہور کتاب ہے، اور اس کے نام سے ہی آپ لوگ سمجھتے ہیں الفیہ، ضرور اس میں کچھ ہزار کا کچھ راز چھپا ہوگا۔ تو یہ عربی گرامر یعنی نحو اور صرف کی بہت ہی اہم کتاب ہے، جس کو نظم کے شکل میں پیش کیا گیا ہے، یعنی اشعار کے شکل میں اس کو بنایا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 1000 تک کے بیتیں ہیں، اس لیے اس کا نام الفیہ دیا گیا ہے۔ ایک ٹرینڈ تھا عربی، اس زمانے میں ایک ٹرینڈ تھا کہ ایسے بیتوں سے لکھنا، اور 1000 تک جو ہوتے ہیں اس کو الفیات بول کر نام دیا جاتا تھا۔ تو اسی حساب سے اس میں 1000 ایک دم پرفیکٹ نہیں، کبھی 1000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً 1000 بیت ہیں، اس لیے اس کا نام الفیہ دیا گیا ہے۔ پھر انشاءاللہ ابھی تو آپ لوگوں کے پاس کتاب نہیں پہنچی ہے، مجھے معلوم ہے، اور میرے پاس بھی فی الحال کتاب نہیں ہے، سافٹ ویئر یا PDF موجود ہے۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر کتابیں آ جائیں گی انشاءاللہ، اس کے بعد اس کا ہم چرچا یا اس کے چیپٹرز یا اس کا سلیبس شروع کریں گے۔ ابھی فی الحال میں آپ لوگوں کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ انشاءاللہ ابھی الفیہ کے بارے میں چرچا کریں گے۔ تو الفیہ کے بارے میں بتا دیا، الفیہ سب سے پہلے کیسے پڑھنا ہے۔ الفیہ، یا کو تشدید دے کر پڑھنا ہے، نہیں تو الفیہ بولیں تو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ الف کی طرف اس کو نسبت دیا گیا ہے، اس لیے الفیہ پڑھنا ہے۔ پھر ابھی ہم جو کتاب پڑھنے والے ہیں وہ الفیۃ ابن مالک، اور اس کے بعد شرح ابن عقیل، یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ الفیہ صرف وہ متن کو کہتے ہیں، متن مطلب اس کے اشعار، شاعریوں کو، مجموعوں کو الفیہ نام ہے۔ صرف شاعریہ ہم پڑھیں گے تو ہرگز بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ہم اس کا شرح پڑھتے ہیں، شرح کے ساتھ وہ بیت بھی سمجھتے ہیں۔ تو الفیہ کے بہت سارے شروحات ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی شروحات ہیں الفیہ کو شرح کرنے والے ہیں۔ خود ابن مالک کے بیٹے نے بھی کیا ہے، اس کی شرح لکھی ہے۔ تو الفیہ کے بہت سارے شروحات ہیں، ان میں سے ہم جو پڑھتے ہیں وہ شرح ابن عقیل کی شرح ہے۔ تو اس کے اور بھی سارے شروحات جیسے اوضح المسالک الی الفیۃ ابن مالک، شرح ابن عثیمین، ایسے بہت سارے شروحات ہیں، ہم اس میں سے شرح ابن عقیل پڑھتے ہیں۔ اور میں جو یہاں اسکرین ریکارڈنگ میں دکھا رہا ہوں یہ اردو ہے، الفیہ کی جو شرح ہے اس کے اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ابھی تو بہت سارے آسان سے ہم کیا ہے کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا اردو سب ہمیں آرام سے مل جاتا ہے۔ تو یہ PDF ہے، چاہے تو میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی سب سے پہلے ہم 3 چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ایک سب سے پہلے مصنف کے بارے میں الفیہ کے، وہ کون ہیں، محمد بن عبداللہ بن مالک ہیں، یعنی الفیہ کے مصنف، اشعار جو لکھے ہیں۔ پھر دوسری بات الفیہ کے بارے میں جاننا ہے، الفیہ کتاب کی اہمیت
اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کا منہج، یہ سب جاننا ہے۔ اور تیسری ایک بات کون ہے، ابن عقیل کون ہے، یعنی جن کی شرح ہم پڑھ رہے ہیں وہ شرح کے مصنف کے بارے میں بھی جاننا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو الفیہ کے مصنف یعنی محمد بن عبداللہ بن مالک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو محمد بن عبداللہ بن مالک کے بارے میں یہاں شارٹ میں لکھا ہوں، انشاءاللہ ڈیٹیلز وغیرہ میں آپ لوگ کو سینڈ کرتا ہوں، آپ لوگ غور سے دیکھیے۔ تو سب سے پہلے دیکھو میں لکھا ہوں الفیۃ ابن مالک، اس کو کیسے پڑھنا ہے وہ ضرور سمجھے، الفیۃ ابن مالک، ابن مالک کی الفیہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہے، بازو میں ریڈ کلر میں لکھا ہوں الخلاصہ۔ تو اس سے یہ سمجھنا ہے کہ الفیہ کا ایک دوسرا نام ہے الخلاصہ، خلاصہ یعنی مختصر، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو الفیہ کسی اور ایک کتاب کا شارٹ ہے یعنی مختصر ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھو مصنف کا نام لکھا ہوں محمد بن عبداللہ بن مالک الطوائی الجیانی، 600 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں اور 672 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ پھر ان کو کس نام سے جانتے ہیں، المعروف بھی ابن مالک، ابن مالک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر کنیت آپ لوگ جانتے ہیں عرب میں ایسے کنیت ہے ابو یا لگا کر، تو ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، یعنی ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ۔ پھر اس کے بعد ہے لقب، لقب ہے ان کا جمال الدین۔ پھر ان کے کچھ اور بھی کتابیں ہیں، الفیہ کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، جیسے ایک بہت مشہور کتاب ہے الکافیۃ الشافیہ، الکافیۃ الشافیہ۔ تو الفیہ جو ہے وہ اسی کتاب کا خلاصہ ہے، وہ آپ لوگ دھیان میں رکھنا، الکافیۃ الشافیہ کی۔ پھر اور ایک کتاب ہے تسہیل الفوائد و تکمیل المقاصد۔ پھر اور ایک کتاب ایجاز التصریف فی علم التصریف۔ تو اس طرح کے الفیہ کے اور بھی بہت سارے مصنف کے بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ کو اور بھی ڈیٹیلز چاہیے تو میں ایک شارٹ نوٹ بنایا ہوں، چاہے تو آپ لوگ یہ دیکھ کر اتار سکتے ہیں، مصنف کے بارے میں اور ان کا نام اور وہ کہاں پیدا ہوئے، اندلس میں پیدا ہوئے اور دمشق میں رہے۔ ان کو شاعری بولنا بہت آسان تھا، اس لیے وہ اتنے زیادہ، یعنی بہت بڑا کام ہے یہ۔ ہم قاعدے میں پڑھے ہیں، نحو الوازی میں سب، صرف میں سب قاعدے سے پڑھے ہیں، اور یہاں ہم کیا ہے بیتوں میں اس کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے، اشعار جلدی یاد ہوتے تھے، یعنی آج کا زمانہ نہیں، پرانے زمانے میں لوگوں کو اشعار بہت آسان سے یاد ہو جاتے تھے۔ تو اگر اشعار یاد ہیں تو نحو کے صرف کے پورے قاعدے بھی آرام سے ان کے ذہن میں رہیں گے۔ آج بھی ہم جیسے سنتے ہیں کوئی گانا یا تو کوئی میوزک یا تو کوئی شاعری سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، تو وہ ہمارے کانوں میں بیٹھ جاتی ہے، لیکن ایک قاعدہ یا تو نثر ہمیں بہت مشکل ہے۔ اسی لیے الفیہ کا مقصد وہی ہے، اگر ہم الفیہ کو بغور سنیں گے یا مطالعہ کریں گے، یاد کریں گے، تو اس شاعریوں کے ذریعے ہمیں الفیہ کے تمام قاعدے یا تو الفیہ یا تو نحو صرف کے تمام قاعدے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ الفیہ بھی کتاب ملنے تک میں یہ سب بتا کر ایسے ہی کلاس لیتا ہوں۔ انشاءاللہ کتاب ملنے کے بعد ہم کیا کریں گے، یہ شاعری وغیرہ شروع کریں گے۔ تو آپ لوگ کا سب سے اہم کام کیا ہے، اس میں شاعریوں کو یاد کرنا ہے۔ الفیہ کی جتنی بھی شاعریاں ہیں وہ پوری شاعریوں کو یاد کرنا ہے۔ صرف یاد کرنا فائدہ نہیں، بلکہ اس کا معنی اور مطلب بھی معلوم ہونا ہے۔ الفیہ کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مقصد الفیہ کا، یعنی وہ شاعری میں کیا بیان کر رہے ہیں، کیا اس میں قاعدہ ہے۔ انشاءاللہ باقی باتیں میں نیکسٹ کلاس میں بتاتا ہوں، ابھی بس اتنا سمجھ کے رکھنا۔ تو الفیۃ ابن مالک، اور ابن مالک کون ہے وہ سب میں بتایا۔ پھر ان کا اصل نام کیا ہے، الفیہ کو خلاصہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور مصنف کے کنیت، مصنف کے بارے میں تھوڑی باتیں بتایا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور بھی مزید جانکاری حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔